تمام کلاسز کی ترجمۃ القرآن اور اسلامیات بکس کی ریڈنگ اور مشقی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم 5ویں کلاس اسلامیات بک اس کا باب نمبر 2 شروع کریں گے، ایمانیات و عبادات۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، راستے میں سکپ نہیں کرنی، درمیان میں اینڈ تک دیکھنی، اور اس سے پہلے والی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ جا کر 5ویں کلاس اسلامیات بک جو ہے اس کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج پڑھیں گے ایمانیات اور عبادات، ایمانیات آخرت۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف بھی چلیں گے۔ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ان کے اچھے برے کاموں کے بدلے میں اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن جس کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں انعام دیں گے اور جنت داخل فرما دیں گے، ٹھیک ہے، جہاں اسے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور جس کے برے عمل زیادہ ہوں گے اسے سزا ملے گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اچھا ترجمہ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی اور اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 8 اور 9۔ ٹھیک ہے جی، عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کے بارے میں ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ دنیا کی مختصر اور آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح البخاری۔ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے اور وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں برے عمل کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کے امپیکٹ ضرور ہوتے ہیں، تو عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، جس کو یقین ہوگا کہ مر کے اٹھنا اور حساب دینا ہے، تو اس کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ بالاولیٰ پیدا ہوگا۔ انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں قیامت کو اکاؤنٹیبل ہوں گا اور میں آنسریبل ہوں گا، اس لیے وہ جواب دہی کا فکر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے اجتناب کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جلدی سے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے بے مقصد جگہ، عارضی جگہ، مستقل جگہ، کھیل کود کی جگہ، تو یہاں پر اس کا جواب ہوگا یہ دنیا ہے عارضی جگہ۔ یہاں پہ آپ نے ٹک کا نشان لگا لینا۔ ٹھیک ہے، با والے پہ۔ نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی جنت۔ ٹھیک ہے، الف والا پہلا۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کھیل کود کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آزمائش کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو اس کا جواب ہے سمپل سا آزمائش کے لیے، تیسرے والا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بک پہ نشان لگا لینے ہیں۔ حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو مسافر کی طرح، فقیر کی طرح، رئیس کی طرح، بادشاہ کی طرح، تو اس کا پہلا جواب ہے جی مسافر کی طرح۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں منافق، کافر، مشرک، مومن، تو اس کا بالکل صحیح جواب ہے آخر والا کہ مومن ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
دوسرا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لگائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آئے گا نعمتیں میسر ہوگی۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی عمل والی بن جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیں آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آپ کو یہاں سے جواب مل جائے گا، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، آخرت کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ایک جگہ جمع کریں گے۔ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر یہاں سے آپ نے کرنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے نشان لگانا ہے یہاں تک، یہ آدھا پیرا جو ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا دنیا کے بارے میں؟ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ لیں جی پیارے بچوں، اس سوال کے لیے آپ کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہے۔ اور اس میں آپ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر اور آخرت کی زندگی بہت ہی وسیع ترین ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، قرآن مجید میں موجود آخرت کے کوئی سے 3 نام لکھیں۔ تو یہ پیرا ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا چھوٹا سا، یہ اب ہم پڑھیں گے اس کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں آخرت کے اور بھی نام ہیں، یوم القیامہ، یوم الحاقہ، یوم الحساب، یوم الدین۔ تو ان میں سے آپ نے 3 یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے والے 3 یاد کر لیں، یہ آخری والے پہلا چھوڑ کے 3 یاد کر لیں، تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آخرت میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ آخرت میں کامیابی کا انحصار عقیدہ آخرت پر سب سے پہلے یقین ہو، پھر نیک اعمال ہوں، آخرت کی تیاری ہو، تو پھر جو ہے اللہ آخرت میں انسان کو کامیابی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نیک اعمال پر عقیدہ آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، نیک اعمال پر، یہ اپنی مختصر سا جواب ہے، ٹھیک ہے، نیک اعمال پر عقیدہ آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تفصیلی جواب ایمان کے ساتھ ٹھیک ہے، نیک اعمال پر، یہ آپ نے ضرور ساتھ ایڈ کرنا ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال پر عقیدہ آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیلی جواب دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی اہمیت واضح کریں، ٹھیک ہے جی۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم اس کو سبق سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخرت کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیں جی پیارے بچوں، اس سوال کے لیے آپ کو یہ پورا پیرا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ تفصیلی جواب ہے۔ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور یہ پیرا آپ نے پڑھتے آنا ہے، یاد کرتے آنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں تک یہ پورا پیرا آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، پورا پیرا آپ نے یاد کرنا ہے، یہ چند لائنیں جو ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پورا پیرا یاد کریں گے تو اس میں حدیث بھی آ جائیں گی اور اس میں قرآنی آیات بھی آ جائیں گی، جس میں آپ کو عقیدہ آخرت کی اہمیت کا سارا جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا جو آخری والا پیرا ہے نا، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے 1 2 3 4 اور یہ 5، ٹھیک ہے، یہ 5 جو آپ نے لائنیں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے، تو آپ کی جو ہے وہ مشق پوری حل ہو جائے گی۔ تو چلیں جی، ماشاءاللہ ہم جو ہے وہ سبق مکمل ہم نے کر لیا ہے، ساتھ میں مشق بھی پڑھ لی ہے، انشاءاللہ اب ہماری ملاقات ہوگی نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔